حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ وہ تو گھروں کو روشن کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو دلوں کو روشن کرنے آیا تھا، وہ تو زندگیوں کو روشن کرنے آیا تھا، وہ تو مرد کو مرد کا مقام دینے کے لیے آئے، عورت کو عورت کا مقام دینے کے لیے آئے۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے اس عورت کے اندر بہت سے روح کو چھپا رکھا ہے۔ یہ عورت ایک گلدستہ ہے، اس کے اندر ماں کا بھی پھول ہے، اس کے اندر بیٹی کا بھی پھول ہے، اس کے اندر بہن کا بھی پھول ہے، اس کے اندر بیوی کا بھی پھول ہے، اس میں خالہ ماسی کا پھول ہے، تائی کا پھول ہے، پھپھی کا پھول ہے۔ اور لوگوں میں منبر رسول پہ کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہوں، کسی پھول کی نہ قدری نہ کرنا، ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو پھپھی کے پھول کی خوشبو سونگھ کے دیکھ لینا، تائے چاچے کے پھول کو سونگھ کے دیکھ لینا۔ اگر ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو خالہ ماموں کے پھول کو سونگھ کے دیکھ لینا۔ یہ چمن میں ایسا آباد کر کے جا رہا ہوں، اگر تم قدردانی کرو گے تو میں محمد ضمانت دے رہا ہوں، نہ تمہارے ایمان پر خزاں آئے گی، نہ تمہاری زمانے پر خزاں آئے گی۔ پہلا مقام بیٹی کو دے دیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جاؤ جاؤ اللہ پاک تمہیں حرم پاک میں حاضری کی سعادت عطا فرمائے، مجھے بھی معلوم نہ رکھے، بچوں میں سبھی بھی بچوں سمیت ماں باپ سمیت لے جائے، پورے بھون والوں کو اللہ پاک جمرے کی سعادت عطا فرما دے۔ جانا حرم پاک کے پڑوس میں دیکھ لینا، آج بھی وہ کنواں موجود ہے جو زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، گلا کاٹ دیا کرتے تھے، ذبح کر دیا کرتے تھے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل بچیاں اپنے باپوں کا دامن پکڑ کے، اپنے باپوں کا گریبان پکڑ کے اللہ کے دربار میں لائیں گی اور کہیں گی اللہ پاک ان سے پوچھ ہمیں کیوں قتل کیا تھا۔ پروردگار عالم پوچھنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف سے منہ پھیر لے گا اور فرمائے گا تم ہی پوچھو تمہیں کیوں قتل کیا تھا۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، پوچھنا تو دور کی بات ہے، جو بچیوں کا حق کھا بیٹھتے ہیں، پروردگار عالم انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ بھون والوں کبھی اولاد میں بچوں پہ فخر نہ کرنا، کبھی کبھی بیٹیاں بھی ایسا کام کر جایا کرتی ہیں کہ بھائیوں کو پیچھے چھوڑ جایا کرتی ہیں۔ اگر بیٹیاں عیب ہوتی، اگر میرے عزیزوں بیٹیاں باپ کی پگڑیوں کو جھکانے والی ہوتی تو رب ذوالجلال کی قسم ہے اللہ اپنے نبی کے گلشن کو 4 بیٹیوں سے آباد نہ کرتا۔ کسی پھول کا نام زینب رکھ دیا، کسی پھول کا نام رقیہ رکھ دیا، کسی پھول کا نام ام کلثوم رکھ دیا، کسی پھول کا نام فاطمہ الزہرا رکھ دیا۔ پھر ان پھولوں کی خوشبو سے اتنا پیار ہے، سیدہ کا چہرہ پکڑ کے آسمان کی طرف کر دیا کہ الہی یہ میری فاطمہ میری بچی ہے، یہ میری سب سے چھوٹی بچی ہے، اے اللہ محمد فرشوں پہ راضی ہو گیا تو عرشوں پہ اس سے راضی ہو جا۔ حضرت فاطمہ الزہرا یہی بچی ہے۔ اب دیکھو یہ بچی کیا کر کے جا رہی ہے، بھائیوں کو پیچھے چھوڑ کے کبھی کبھی بہن چلی جاتی ہے۔ یہ بچی کیا کر رہی ہے، حضرت علی نکاح کا پیغام لے کے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگ گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے کہ علی نکاح کا پیغام لے کے آئے۔ امام الانبیاء سے جا کے پوچھوں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، بچی توڑنی ہے، بچی کی ڈولی اٹھانی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر آ گئے، کملی والے ہر جگہ آپ نے ابو بکر کو یاد رکھا، غاروں میں ابو بکر کو یاد رکھا، سفر میں ابو بکر کو یاد رکھا، ہجرت میں ابو بکر کو یاد رکھا، ہر جگہ ابو بکر کو یاد رکھا۔ آج بیٹی کی شادی کے معاملے میں ابو بکر کو کیوں بھول گئے؟ ابو بکر سونے بتا کیا بات ہے، کملی والے بیٹی تیری کی شادی ہے اور مجھے ایمانداری سے آپ ذمہ داری سے بتاؤ کبھی کون سی جگہ ایسی ہے جہاں سیدنا صدیق اکبر کا مال کام نہ آیا ہو؟ جان ہے تو جان دینے کے لیے تیار ہے، بیٹی دینے کے لیے تیار ہے، بیٹی کا چہرہ تماچا کھانے کے لیے تیار ہے، بیٹی غار میں کھانا لانے کے لیے تیار ہے۔ کملی والے آج مجھے کیوں بھول گئے؟ مجھے بلا لیتے ہیں، تیری بیٹی کا نکاح ہے، مجھے بتا کپڑے کیسے بنانے ہیں، مجھے بتا فرنیچر کیسا بنانا ہے، مجھے بتاؤ بستر کیسے بنانا ہے، مجھے بتاؤ زیور کیسا بنانا ہے۔ رحمت للعالمین نے سنا، آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے، سیدنا صدیق اکبر کو پکڑ کے جھجوڑ دیا، فرمایا ابو بکر مجھے بتا اگر میں نے جہیز دینا شروع کر دیا تو غریب کی بچیوں کو کون بے آئے گا؟
امت کی غریب بیٹیاں بیٹھی رہیں گی. اگر میں نے جہیز دینا شروع کر دیا، بھون والوں درخواست کر کے جاؤں گا اللہ پاک تمہاری بچیوں کو تمہیں 10-10 تولے سونا دینے کی، 10-10 لاکھ نہیں 10-10 کروڑ دینے کی توفیق عطا فرمائے. کون ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی کی آنکھ میں آنسو آئے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ماں باپ تو بچیوں کی خوشی کے لیے اپنے گردے بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنا جسم بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا، ہر کوئی امیر کی بچی نہیں ہے، ہر گھر والا امیر زیادہ نہیں ہے. یقین جانو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں کا ماحول ہے، بچی کا جہیز دکھانے کے لیے مسجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے، بچی کا جہیز دکھانے کے لیے محلے محلے میں گھر گھر میں پیغام بھجوایا جاتا ہے. خدا را آج کے بعد یہ طریقہ، آج کے بعد اس رسم کو اپنے قبرستان میں دفنا دو، اپنے دل کے قبرستان میں دفنا دو. تم کروڑوں دو، تم لاکھوں دو، کسی کو کیا سروکار ہے؟ تو نے دیا، تیری بچی نے لیا. کبھی اعلان کر کے گھر کے بیڑے میں، کبھی اعلان کر کے ڈیرے میں جہیز نہ دکھایا کرو. ساری امیر زادیاں نہیں آتی، کوئی جوتی گانٹھنے والے کی بیٹی بھی آ جائے گی، کوئی پھیری لگانے والے کی بیٹی آ جائے گی. امیر تو جا کے گھر دے گی مجھے ایسا فرنیچر لینا ہے، مجھے بتا غریب کی بچی کس کا دامن پکڑ کے فرمائش کرے گی؟ وہ تو باپ کے چہرے کو دیکھ کے آنسو بہائے گی، کہے گی ابا تیرے سے میں جہیز نہیں مانگتی، تیرے سے فرنیچر نہیں مانگتی، بلکہ جھولی پھیلا کے ابا جان دو خوشی کے آنسو مانگتی ہوں. ابا بیٹی کے حق میں تیرا آنسو نکل جائے گا، میرا کام بن جائے گا. اور یاد رکھو یہ خدا کی تقسیم ہے. بھائی امیر بنا دیا، بہن غریب بنا دی، بہن امیر بنا دی، بھائی غریب بنا دیا. اگر غریب کے بچے جوان ہیں، امیر بھائی کے بچے جوان ہیں، اللہ اکبر، علاقے والوں نے کہہ دیا، رشتہ داروں نے کہہ دیا، بھائی سے کیوں نہیں بیٹا مانگ لیتی، بھتیجا کیوں نہیں مانگ لیتی؟ کہتی ہے میں اس حیثیت کی نہیں. اچھا تو بولے تو اجازت دے تو ہم جا کے پوچھ لیتے ہیں. تیری طرف سے جا کے پوچھا اور جا کے کہا تیری بہن کی بچیاں جوان ہیں، رشتہ لے لے، اپنے بچوں سے بیاہ لے. کہتا نہیں رشتہ تو نہیں لوں گا لیکن مدد کروں گا. کیا مدد کرے گا؟ جہیز کی روٹی جہیز دے دے گا. کیا مدد کرے گا؟ برات کی روٹی دے دے گا. کیا مدد کرے گا؟ 50,000 روپیہ دے دے گا. اگر مدد کرنی ہے محرومی کے آنسو اپنی بھانجی کی آنکھوں سے صاف کر کے سینے سے لگا لے، اپنی بھانجی کا ڈولا اٹھا کے اپنے گھر میں لے آ. رب ذوالجلال کی قسم ہے بہن بعد میں راضی ہوگی، آبنا کا لال پہلے راضی ہو جائے گا. یہ مقصد رسالت ہے. اور لوگوں اپنے مقصد رسالت کو سمجھا ہی کوئی نہیں. احساس معرومی دور کرنی ہے. پتہ لگا بھائی کی دیہڑی نہیں لگی، ایک بھائی روزانہ 10-10 ہزار کماتا ہے اور دوسرا سوکھی روٹی کو ترس رہا ہے. اللہ اکبر، اپنے گھر کی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے بھائی کے دروازے پہ لے جا کہ 2 روٹیاں لے کے آیا ہوں، روزانہ 2 کھاتا ہوں، آج 1 کھا لوں گا، مر نہیں جاؤں گا. لیکن ماں جائے کہ پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا جائے گا، ادھر ماں کو قبر میں آرام آ جائے گا. لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب، مولانا قاسم صاحب، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا ماں جائے گی. بھائی بہن کی مدد کے لیے بیوی سے مشورہ کرنے لگ جائے، سمجھو قیامت آ گئی ہے. ایک آٹے کے تھیلے کے لیے بیوی سے پوچھا جا رہا ہے بہن کی مدد کر دوں، وہ کیا کہے گی؟ چل اس مرتبہ کر دے، اندھا نہ کریو. یقین جانو پہلے دن لے کے آؤ، سیج پر بٹھا دو، پھولوں کے بستر پر بٹھاؤ. کہ انگ مانگے گی انگ دوں گا، چمڑا مانگے گی چمڑا دوں گا، محبتیں مانگے گی دوں گا. لیکن خبردار میرے ماں باپ کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی، میرے بہن بھائیوں کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی. اگر تیرے بہن بھائیوں کا حق پورا نہ دوں گربان پکڑنا، ورنہ میرے بہن بھائیوں کے معاملے میں نہ بولنا، کیونکہ ہم ایک ہی پیٹ میں پیدا ہوئے، ایک ہی پیٹ میں بنے، ایک ہی راستے میں آئے. تقدیر کے فیصلے سے ایک امیر بن گیا، دوسرا غریب بن گیا. لیکن ماں چاہتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے پیغام دے کے گئی تھی، او بیٹے اگر مجھے قبر میں سکون پہنچانا چاہتے ہو، بھائی غریب کا کبھی ہاتھ نہ چھوڑنا. اور جا کے گھر میں پیغام دے دینا. ایک مولوی صاحب آیا تھا اور آ کے کہہ کے چلا گیا عورت سہاگنی اچھی لگتی ہے. اگر یہ میرا پیغام آپ جا کے گھر والوں کو سناؤ
تو میں عرض کروں گا کبھی بچوں کے سامنے اپنے شوہر کو برا نہ کہنا، کبھی بچوں کے سامنے اپنے شوہر سے جھگڑا نہ کرنا۔ اگر بیوی خاوند کی عزت نہیں کرے گی تو اولاد کبھی باپ کی عزت نہیں کرے گی۔ اگر میرے عزیزوں رب ذوالجلال کی قسم ہے، عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت اس کے سہاگ کی سلامتی ہے۔ ہم نے کئیوں کو دیکھا جنہوں نے بیوہ ہونے کی سفید چادر اپنے سر پہ پہن لی، چار بیٹے رلا رہے ہیں، چار بیٹے تو روٹی دینے کو تیار نہیں۔ یہی عورت جو گھر کے اندر راج کیا کرتی تھی، سونے کے کنکر پہن کے بیٹھا کرتی تھی، اس عورت سے لوگ آ کے اپنی امداد کروایا کرتے تھے۔ آج یہی لوگوں سے زکوٰۃ مانگتی پھر رہی ہے کہ مجھے دوائی کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دے دو۔ آج یہ روزانہ سرانے کے نیچے پرچی رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، کھانس کے تھک گئی ہے، پرچی دیکھ کے روتی ہے، کاش تو سلامت ہوتا، مجھے پرچی سرانے رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی، تو چلا گیا، مجھے علم کے سم میں چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، جو پیار تو کیا دیں گے، ایک روٹی پہ تانا دیتے ہیں۔ باپ مرا، کل خالی ہو گئی، لوگوں کو بلا لیا، جامع مسجد میں لوگ آ کے اکٹھے ہو گئے، کھانا کھلایا، تقریر بیان سب کچھ ہو گیا، رشتہ دار جانے لگے، اچھا بھئی ہمیں اجازت دے دو، چاچا جی ذرا ٹھہر جاؤ، تایا جی ذرا ٹھہر جاؤ، بابو جی ذرا ٹھہر جاؤ، اجی کیا کرو گے، ساڈا فیصلہ کر جاؤ۔ ابو مکان مجھے دے گیا تھا، ابو پلاٹ مجھے دے گیا تھا، میں نے باپ کی خدمت کی ہے، ابو کہہ رہا تھا ساری جائیداد تیری ہے، اللہ غنی، وہ کہنے لگا نہیں جی بینک کا پیسہ مجھے دے گیا تھا، کوئی پیسہ لے گیا، کوئی مکان لے گیا، کوئی ڈیرا لے گیا، کوئی مکان گاڑی لے گیا، اور جو باپ بیوہ کو چھوڑ کے گیا اسے لے جانے کو تیار ہی کوئی نہیں۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، روزانہ بیٹا باپ کے مرنے کے بعد گھر آتا ہے، کہتا آپ نے کمرے چلا گیا، مصیبت میرے لیے چھوڑ کے چلا گیا، نہ مرتی ہے نہ جان چھوڑتی ہے۔ لوگ پوچھتے قیامت کب آئے گی، جب ماں کو روٹی پر تانے دینے لگے پھر بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی۔ بہن کو پھول کر کے کہہ رہے اس مصیبت کو لے جا، گھر میں بولتی رہتی ہے، 4 مہینے بہن نے رکھا، پھول کہتی ہے، پھول پہ کہتی ہے او میرا بھائی، یہ میرے باپ کا گھر نہیں میرا سسرال ہے، اب تو میرا شوہر بھی تانے دینے لگا۔ پھر کسی بھائی کے گھر میں، کسی رشتہ داروں کے گھر میں جا رہی ہے، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، جب تیری جنت گلیوں میں رلنے لگے سمجھو قیامت آ گئی ہے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ جتن کیا تھے، پاپڑ بیل بیل کے پالا، لوگوں کے برتن مانج مانج کے پالا، چپ کے زکاتیں اکٹھی کر کے مانگا۔ اللہ اکبر، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ ماں باپ دو ایسی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اگر ایک مرتبہ آنکھیں ان کی بند ہو جائے، پوری کائنات کے نظارے کرو، اللہ کی نعمتیں نظر آئے گی لیکن ماں باپ کا چہرہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ بہن بھائی، اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، خدا پاک کی قسم ہے، دنیا کی ہر نعمت مارکیٹ میں مل سکتی ہے لیکن ماں جایا کسی مارکیٹ میں نہیں مل سکتا ہے۔ زمین کا ٹکڑا کسی کے پاس زیادہ آ جائے، خدا کے واسطے اللہ کے لیے برداشت کر لو، اللہ کے لیے دے دو۔ تو نے کھایا تیرے بھائی نے کھایا برابر ہے، تو نے لیا تیرے بھائی نے لیا برابر ہے، اور کیا کرے گا زمین کا ٹکڑا حاصل کر کے، کیا کرے گا؟ تجھے تو فکر کرنی چاہیے، پتہ نہیں مجھے اتنی اذیت اور اتنا ظلم کر کے قبر ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اور بھائی کے گھر کو آباد کر دے، بہن کے گھر کو آباد کر دے، رشتہ داروں کے گھر کو آباد کر دے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، قبر کا انتظام بھی کر دیا جائے گا، مرنے سے پہلے بڑی جنت کا انتظام بھی تیرے لیے کر دیا جائے گا۔ اپنی زندگیوں کی فکر کرو، لوگوں کہاں جا رہے ہو، اپنے گھر کا ماحول دیکھو، جاؤ اس فقیر کے کہنے پہ ذرا اپنا گھر کا نظارہ دیکھ لینا، اس فقیر کے کہنے پہ اپنا جا کے گھر کا منظر دیکھ لینا۔ 2 چیزیں تمہارے گھر میں موجود تو سکون کی نیند سو جاؤ، اے سی روم میں سو جاؤ، اپنی بیوی کے پہلو میں سو جاؤ۔ اگر 2 چیزیں تمہارے گھر میں موجود ہیں، بچوں کو اپنی بازو پہ لٹا کے اپنے سینے سے چمٹا کے سو جاؤ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ 2 چیزیں تمہارے گھر میں
نہیں ہے تو کیوں سوتے ہو, کیوں اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو, کیوں راتوں کو اٹھ کے روتے نہیں؟ کہ مولوی صاحب وہ 2 چیزیں سونا چاندی نہیں, وہ 2 چیزیں مال اور گاڑی نہیں, وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ میں نے کہا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو, 2 چیزیں تمہارے گھر میں ملے تو تمہارا گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمک رہا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں. اگر وہ 2 چیزیں تمہارے گھر میں کوئی نہیں تو تمہارا گھر جہنم تو نہیں لیکن جہنم سے کم بھی کوئی نہیں. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک تو نماز کے سجدے, دوسرا قرآن کی تلاوت. اپنے گھروں میں ڈھونڈو, اپنی بیوی کی گود میں ڈھونڈو, اپنی بچیوں کے ماتھے پہ ڈھونڈو. اگر نماز کا سجدہ نظر آ جائے, قرآن کی تلاوت تمہارے کمروں میں گونجتی ہو, رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہارا گھر دنیا کے اندر جنت ہے. جاؤ مہمان کو دنیا میں لانے سے پہلے مہمان کی گود کا انتظام کرو, مہمان کے ڈرائنگ روم کا انتظام کرو, مہمان کے سلیپنگ روم کا انتظام کرو. 9 مہینے کوک میں اٹھانے کی فکر کرتی ہے, 2.5 سال گود میں بٹھانے کی کیوں فکر نہیں کرتی؟ ماں فاطمہ بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے کیونکہ حسین کو گود قرآن والی ملی. ماں نے سینے سے لگایا, قرآن سنایا, ماں نے گود میں پگھوڑا دیا, قرآن سنایا, ماں نے لوریاں دی, قرآن سنایا. مجھے لگتا ہے شہزادہ حسین ماں کے سینے سے لگ کر جب دودھ پیتا ہوگا, ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چہرہ دیکھتا ہوگا, ماں زبان سے قرآن سناتی ہوگی, حسین آنکھوں میں کہتا ہوگا ابا اس گود کی قیمت ادا کروں گا, اس پیار کا حق ادا کروں گا. بیٹے کیسے ادا کرے گا؟ ابا تجھے مجھے گود میں قرآن سنایا, ابا میں کربلا میں نیزے کی نوک پر تجھے قرآن سناؤں گا. خدا کے واسطے اپنے گھروں کے اندر تبدیلی لے کے آؤ. کہتے ہو ہائے اسمبلیاں ٹوٹنے کا وقت آ گیا, کہتے ہیں اپوزیشن بھاری ہو گئی. اللہ کے بندے اسمبلی کی اپوزیشن تو بعد میں بھاری ہوگی, پہلے تیرے اپنے گھر کی اپوزیشن بھاری ہو گئی. تیرا بچہ بغاوت کرنے کے لیے تیرے سامنے کھڑے ہونے کو تیار ہے. تیری بچی نے سر ننگا کر دیا, سر پہ دوپٹہ اتار دیا, اس سے بڑی اپوزیشن کیا ہوگی؟ تیری بیوی تیری نافرمان ہو گئی, اس سے بڑی اپوزیشن کیا ہوگی؟ تیرے بچے تیرے حکموں کے باغی ہو گئے, تیرے بچوں کی حرکتوں سے تیرے گھر کی عزت پر دھبا لگنے لگا, اس سے بڑی اپوزیشن کیا ہوگی؟ اگر بمری بچانی ہے, اگر حکومت بچانی ہے تو اپنے گھر کی حکومت کو بچا. تیرے گھر کی حکومت کیسے بچے گی؟ اللہ کے قرآن کی برکت سے بچے گی, نبی کے فرمان کی بچے گی. بیوٹی پارلر میں تیار ہونے سے بہتر ہے اپنے زندگی کو رحمت والے انبیاء پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت والے پارلر میں تیار کر. اتنا تیار ہو کہ اتنا خوبصورت بن جا, چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے, زندگی کے حصوں کو دیکھو مصطفیٰ یاد آ جائے. بس آخری بات کہہ کے دعا کروا رہا ہوں, سب سے آخری بات کہہ رہا ہوں. سردی کا موسم ہے, گرم ٹوپیاں پہن کے بیٹھے ہو, جرسیاں پہن کے بیٹھے ہو, سویٹر پہن کے بیٹھے ہو. سردی کا موسم ہے اور سوٹ موٹر سائیکل پہ جاؤ گے, کانوں کا کیپ پہنو گے, دستانے پہنو گے. بیا کیا بات ہے, گرمی میں تو ایک پسینے کی چھینٹ برداشت نہیں کرتا تھا, لور کا کرتا اتار کے پھینک دیتا تھا, اور سردی کے موسم میں 5 کلو کا وزن برداشت کر رکھا ہے. کہ مولوی صاحب 5 کلو کا وزن وجود پہ اس لیے ڈالا ہے کہ یہ وزن ہمیں سردی سے بچائے گا. میں نے کہا اتنا وزن تجھے سردی سے بچاتا ہے؟ کہ جی ہاں. میں نے کہا 4 ماشے کا وزن اور چہرے پہ برداشت کر لے. مولوی صاحب اس سے کیا ہوگا؟ کہ 5 کلو کا وزن سردی سے بچائے گا, یہ 4 ماشے کا وزن تجھے قبر اور جہنم کے آگ سے بچا کے رکھ دے گا. اب تمہاری مرضی, دنیا کی سردی سے بچنا چاہتے ہو, جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو. خدا کے واسطے میں تمہیں کھڑا تو نہیں کروں گا, بلکہ میں کہتا ہوں دل میں ارادہ کر لو, آج کے بعد گردن تو کٹا سکتے ہیں لیکن آمنہ کے لال کی سنت پہ حرف نہیں آنے دیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. رکھو گے داڑھی کا ارادہ کرتے ہو, کون کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو انشاءاللہ حضور کی سنت کو سر پہ سجائیں گے, چہرے پہ سجائیں گے, پگڑی سر پہ سجائیں گے, 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, ایسا کام نہیں کریں گے کسی سے کسی کی دل شکنی ہو جائے, ایسا کام نہیں کریں گے جس میں کسی کا نقصان ہو جائے. ماں باپ جنت کے ٹکڑے, ماں باپ جنت کی چوکٹ, ماں باپ جنت کا دروازہ, انہیں اتنا راضی کرو ادھر موت کا جھٹکا لگے, ادھر فرشتہ کان میں کہے ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آجا تجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے, آنکھ کا بند ہونا ہے, خدا بھی راضی ہے تیرے سے, مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا ہے.
کرو گے بھائی کوشش؟ یہی انسان کا مقصد ہونا چاہیے. پورا سال اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم دنیا میں آئے نہیں، بھیجے گئے ہیں. ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو تلاش بھی کرو، اس کو سمجھو بھی، اس مقصد پر عمل بھی کرو. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. اتنا آپ لوگوں نے انتظار کیا، 2 منٹ رفیق سفر ہے، نعت خوان ہے، ثنا خوانی کرتا ہے، اور صرف 2 منٹ حضور کی ثنا خوانی کرے گا. اور آپ احباب سے مجھے اچھی امید ہے